بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام حضرت سید محمد عبد الواسع حسینی چشتی بخاری امان اللہ نورانی، ان کی دختر نیک اختر کے تکمیل نکاح کے پرمسرت موقع پر 12 لیکچر سیریز کا آغاز کیا گیا تھا، اور اسی کی یہ ایک سنہری کڑی ہے۔ حضرت شیخ سید احمد رفاعی بارگاہ رسالت مآب میں بارگاہ رسالت میں اس عنوان سے ایک مقالہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کو تحریر کیا ہے، جس کو لکھا ہے ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی صاحب حفظہ اللہ نے، استاد صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ زیر نظر مضمون، یعنی آپ کے سامنے جو مضمون نظر آ رہا ہے، خاتم المحدثین امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی متوفی 911 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 1505 عیسوی کے ایک فتوے کا ترجمہ ہے۔ حضرت امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتوے کا ترجمہ ہے۔ آپ کے سامنے جو مضمون ہے یہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتوے کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، جس کا موضوع غوث اکبر ابو العالمین سید احمد ابن رفاعی رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت کا اثبات ہے، کرامت کو ثابت کیا گیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام الشرف المحتم فیما من اللہ به علی ولیہ السید احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ من تقبیل ید النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رسالہ معاصر عرب عالم، یعنی ان کے زمانے کے ایک عرب عالم شیخ جمال صقر نے اپنی کتاب مجمع العالمین فی مناقب ابی العالمین اس میں شائع کیا ہے۔ بار دوم بیروت مطلب یہ دوسری بار بیروت سے شائع ہوئی، دار المشاری للطباعہ والنشر والتوازیع 204 عیسوی کے اندر۔ تو اس کتاب کے تعلق سے کچھ تمہیدی باتیں ذکر کی گئی۔ اب اصل مضمون کی طرف آتے ہیں کہ ولی کبیر و امام شہیر، یعنی ایک بہت بڑے ولی اور ایک بہت مشہور امام حضرت سید احمد ابن رفاعی رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر شریف سے دست مبارک کو باہر نکالنے کے بارے میں سوال ہوا ہے۔ یعنی حضرت سید احمد ابن رفاعی رضی اللہ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام کا اپنی قبر مبارک سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالنے کے بارے میں سوال ہوا ہے کہ آیا وہ واقعہ ممکن ہے یا نہیں، ایسا ہونا پاسبل ہے یا نہیں، اور کیا اس مشہور روایت کی سندیں عالی و صحیح ہیں یا نہیں، مطلب یہ کہ سند جو ہے بلند اور درست ہے یا نہیں۔ تو میں نے اس سوال کے جواب میں یہ کتابچہ تحریر کیا ہے، یہ چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے الشرف المحتم، اوپر لکھا ہے یا حتم لکھا ہے، فیما من اللہ به علی ولیہ السید احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ من تقبیل ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی زندگی اور تمام دوسرے انبیاء کی حیات، دوسرے نبیوں کی زندگی قطعی و یقینی ہے، یعنی اس میں کوئی شک اور گمان والا معاملہ نہیں، بلکہ وہ یقینی ہے، اور اس یقین کے لیے ہمارے پاس یقینی دلائل و براہین ہیں، یعنی ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں، صحیح روایتیں اور متواتر خبریں ہیں، یعنی ایسی خبریں ہیں جو تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے کہ جس کے لیے امت جو ہے جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتی۔ متواتر کا مطلب یہ ہے۔ خود میں نے حیات الانبیاء کے موضوع پر ایک خاص کتاب تصنیف کی ہے، ایک خاص کتاب لکھی ہے، جس میں دلائل اور اخبار کو، یعنی دلائل اور خبروں کو، احادیث کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہاں میں ان دلائل میں سے چند ایک کا، یعنی تھوڑے بہت کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ امام ابو نعیم نے الحلیہ کتاب کا نام ہے، اس میں جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وهو قائم یصلی فیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو پایا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، یا کھڑے اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ الانبیاء، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بات پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرتبہ نبوت و شہادت دونوں اکٹھا کر دیا ہے، مرتبہ نبوت اور شہادت دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے، یعنی دونوں مرتبے آپ کی ذات میں جمع ہو گئے ہیں۔ اور اس کی دلیل امام بخاری اور امام بیہقی کی روایت کردہ وہ حدیث ہے، ان کی بیان کی ہوئی وہ حدیث ہے، نقل کی ہوئی وہ حدیث پاک ہے جسے مفتی صاحب یہ شہادت سے مراد کیا ہے؟ یعنی مرکز نبوت اور شہادت دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، جی، تو یہ شہادت سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہ جیسے کہ شہداء کو جو مقام عطا کیا گیا کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں آیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تو یہ شہداء کو جو مقام ملتا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہ مقام عطا کیا گیا کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مرتبہ نبوت سے نوازا تھا، وہیں مرتبہ شہادت سے بھی نوازا ہے، تو یہ دونوں مرتبے آپ کی ذات میں جمع ہو گئے ہیں۔ اور اس کی دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی کی روایت کردہ وہ حدیث ہے جسے ان حضرات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تخریج کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں، یعنی جس بیماری میں آپ وصال فرمائے، تو اس بیماری میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ لم ازل، یعنی پورا یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ میں اب بھی خیبر میں کھائے گئے زہریلے کھانے کی تکلیف محسوس کرتا ہوں، میں اب بھی خیبر میں کھائے گئے زہریلے کھانے کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں، یعنی اس زہر کے اثر سے اب ہری رگ کے منقطع ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس زہر کے اثر کی وجہ سے جو اب ہری رگ ہوتی ہے، جس کے وجہ سے انسان کا وجود قائم ہوتا ہے، تو اب اس کے ٹوٹ جانے کا، اس کے منقطع ہو جانے کا وقت آ گیا ہے، یعنی اب میرا یہ جو معاملہ ہے دنیا سے کوچ کر جانے کا، اب وہ معاملہ قریب آ چکا ہے۔ تو لہذا نص قرآنی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثابت شدہ ہے، قرآن کی دلیل کے مطابق حضور علیہ السلام کی زندگی بالکل ثابت ہے، کیونکہ فرمان الہی ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ مت سمجھو، یعنی جو لوگ راہ خدا میں شہید ہوئے ان کو مردہ خیال مت کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ انبیاء اکرام شہداء سے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی شہداء کے مقابلے میں انبیاء اکرام اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، اور ہمارے نبی کریم تمام انبیاء اکرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حقیت، یعنی یہ زیادہ حق رکھنا ان فضائل و خصائص، یعنی ان فضیلتوں اور خصوصیتوں کے سبب ہے، اس کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ نہایت ثقہ محدثین، انتہائی مضبوط درجے کے محدثین نے انبیاء کی حیات کو، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو مستقلاً موضوع بنایا ہے، ایک یعنی الگ سے اس کا ایک باب قائم کیا ہے۔ بعض انبیاء علیہ السلام کو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باحیات دیکھا ہے، یعنی کچھ پیغمبروں کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے،
اور بلا شبہ ان کی خبر سچی ہے، ہمارے آقا کی خبر جو ہے بالکل سچی ہے کہ ہمارے درود آپ پر پیش کیے جاتے ہیں اور ہمارے سلام آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں جو سلام پیش کرتا ہے۔ البارزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں۔ ایام حرہ میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ایک گونج سن کر ہی نماز کے اوقات کو جانتے تھے۔ احبار مدینہ میں زبیر بن بکار نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ میں ایام حرہ میں مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک سے اذان اور اقامت کی آواز سنتا رہتا تھا یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے۔ عفیف الدین یافعی فرماتے ہیں کہ یہ طے شدہ ہے، یہ بات بالکل طے ہے کہ جو چیز انبیاء کرام کے لیے بطور معجزہ جائز ہے وہ سب اولیاء کے لیے بطور کرامت بلا شرط چیلنج جائز ہے۔ یعنی جو چیز پیغمبروں کے لیے معجزے کے طور پر جائز ہے وہ وہی چیزیں جو ہے اولیاء کے لیے کرامت کے طور پر جائز ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اور یہ ایسی بات ہے کہ اس بات کا انکار صرف جاہل شخص ہی کرے گا۔ حیات انبیاء کے سلسلے میں، پیغمبروں کی زندگی کے سلسلے میں علماء کے بے شمار اقوال ہیں، کئی قول ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن میں اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں اتنے پر ہی بس کرتا ہوں چونکہ حیات انبیاء ثابت ہے، پیغمبروں کی زندگی بالکل ثابت ہے، اور اولیاء کا انبیاء کرام کے کلام کو سننا اور ان کی زیارت کرنا بھی صحیح ہے۔ لہذا سید احمد ابن رفاعی رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا قبر شریف سے باہر آنا بھی ممکن ہے، حضور کے مبارک ہاتھ کا قبر سے باہر آنا ممکن ہے، اور اس میں یا تو کجی و گمراہی والا شبہ کرے گا یا ایسا منافق جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یعنی اس میں شک وہی کرے گا کہ جو گمراہ ہوگا، یا پھر یہ کہ جو منافق ہوگا اور جس کے دل پر اللہ نے مہر لگائی۔ اس صفت اور خوبی یا اس کے مثل کا انکار، اس جیسی چیزوں کا انکار سوء خاتمہ کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کا انجام برا ہوتا ہے، اس کا خاتمہ جو ہے بدترین ہوتا ہے، اور بدترین خاتمے کا سبب بنتی ہے یہ چیز کہ جو ایسی چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اس میں مفتی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ممکن ہے کہ ایسے بدبختوں کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، جی ایمان پر نہ مرے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ۔ تو کیونکہ اس میں دائمی معجزے اور کھلی کرامت کا انکار ہے۔ ہم سے ہمارے شیخ الاسلام کمال الدین امام کاملیہ نے روایت کی ہے، انہوں نے ہمارے مشائخ کے شیخ امام علامہ شیخ شمس الدین جزری سے، اور انہوں نے اپنے شیخ امام زین الدین مراغی سے، اور انہوں نے شیخ الشیوخ شجاع و محدث و واعظ و فقیہ و مقرر و مفسر امام و مقتدیٰ اور حجت شیخ عز الدین احمد فاروسی سے، اور انہوں نے اپنے والد استاد اصیل علامہ جلیل شیخ ابو اسحاق فقرائے ابراہیم فاروسی سے، اور انہوں نے اپنے والد امام فقہاء و محدثین شیخ فقرائے اکابر و علماء عاملین شیخ عز الدین عمر ابو الفرج فاروسی واسطی قدس اللہ سرہم اجمعین سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 555 ہجری کے حج میں میں اپنے شیخ و ملجا اور اپنے سردار ابو العباس قطب و غوث شیخ سید احمد رفاعی حسینی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا، یعنی ان کے ساتھ میں تھا۔ تو اس سال آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حج کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ جب حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، سرکار کے مبارک شہر میں پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کی موجودگی میں بلند آواز سے عرض کیا، اونچی آواز سے کہا، السلام علیک یا جدی، یعنی اے میرے جد آپ پر سلام ہو، اے میرے جد یعنی
اوپر کے سلسلے میں جو دادا پردادا طریقے سے سلسلہ چلتا ہے، تو اے میرے جد آپ پر سلام ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر بھی سلامتی ہو۔ حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سرکار کے شہر میں جب پہنچے، سرکار کی بارگاہ کے قریب گئے تو کہا السلام علیک یا جدی، یعنی اے میرے جد آپ پر سلام ہو۔ تو سرکار کے روضے سے آواز آئی وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر بھی سلامتی ہو۔ اور اس جواب کو مسجد نبوی میں موجود ہر شخص نے سنا، اور یہ سن کر سیدنا احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ پر جذب طاری ہو گیا، جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ تھرا اٹھے، آپ کا رنگ زرد پڑ گیا، پیلا پڑ گیا، گریہ وزاری کرتے ہوئے روتے ہوئے گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے اور دیر تک سسکیاں لیتے رہے، یعنی جو ہے دیر تک رونے کی بعد جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کیفیت آپ کے اوپر طاری رہی۔ پھر عرض کیا کہ اے جد کریم، اس کا عربی اشعار ہے، اس کا ہم ترجمہ پیش کر رہے ہیں کہ اے جد کریم، دوری کی حالت میں اپنی روح و خیال کو بھیجا کرتا تھا، میں جب دور تھا اپنے روح کو اپنے خیال کو بھیجتا تھا، جو میری نیابت میں میرا نائب بن کر جو ہے آستہ بوسی کرتے تھے، آپ کے قدم یعنی آپ کے آستانے کو چوما کرتے تھے، اور آج یہ دور افتادہ خود، آج یہ دور رہنے والا خود در دولت پر حاضر ہے، لہذا آپ اپنے دست کرم کو دراز فرمائیں، آپ آگے کریں اپنے مبارک ہاتھ کو، تاکہ میرے لب میرے ہونٹ جو ہے دست بوسی کی سعادت حاصل کر سکے، آپ کے مبارک ہاتھوں کو چوم سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معطر یعنی خوشبو والے دست مبارک کو قبر انور شریف سے باہر نکالا، جسے 90,000 زائرین کے ہجوم میں، یعنی اس وقت جو ہے 90,000 لوگ تھے، اس کے بھیڑ میں امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے چوما، دست مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ سارے لوگ دست مبارک کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت مسجد میں حجاج کرام کے درمیان شیخ حیات بن قیس حرانی، شیخ عبد القادر جیلی، حضرت غوث اعظم مقیم بغداد، یا شیخ خمیس اور شیخ عدی بن مسافر شامی وغیرہ بھی موجود تھے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کے علوم اور اسرار سے، علم سے اور راز کی باتوں سے نفع بخشے۔ ہم نے بھی ان حضرات کے ساتھ حضور کے پاکیزہ دست مبارک کی زیارت کی، اور اسی دن شیخ حیات بن قیس حرانی نے سید احمد کبیر رفاعی سے خرقہ خلافت حاصل کیا، اور آپ کے مریدین و مسترشدین میں شامل ہو گئے۔ شیخ حیات بن قیس نے جو ہے حضرت سید احمد کبیر سے خلافت حاصل کی اور آپ کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ ایک دوسرے طریقے سے مجھ سے روایت کیا ہے شیخ محمد علی نے، ان سے شیخ ابی رجال یونینی نے بعلبکی نے، اور ان سے شیخ عبداللہ بطاحی قادری نے، ان سے شیخ علی بن ادریس یعقوبی نے، اور ان کے شیخ قطب یگانہ و غوث زمانہ، اپنے زمانے کے غوث، اور شیخ عبد القادر جیلی بغدادی نے روایت کیا ہے، فرمایا کہ اس محفل کرامت میں، اس بابرکت محفل میں بھی موجود تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کے ذریعے، حضور کے مبارک ہاتھ کو چومنے کے ذریعے شیخ احمد کبیر رفاعی کی کرامت اور بزرگی کا اظہار کیا، اس کو ظاہر کیا۔ یعقوبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت جیلانی سے عرض کیا کہ حضور، حاضرین کو اس کرامت اور بزرگی سے حسد نہیں ہوا؟ تو یہ سوال سن کر حضرت غوث سمدانی رونے لگے اور جواب دیا، اے ادریس کے فرزند، اس پر تو ملائے اعلیٰ یعنی فرشتوں نے بھی رشک کیا ہے، فرشتوں نے بھی اس پر رشک کیا ہے۔ ایک اور طریقے سے مجھ سے امام قوسی نے بیان کیا، ان سے شیخ قطب الدین خزانچی نے، اور ان سے شیخ رکن الدین سنجاری نے، اور ان سے ان کے شیخ عدی بن مسافر نے، اور ان کے خادم شیخ علی بن موہوب نے بیان کیا ہے۔ دونوں فرماتے ہیں کہ حج والے سال، جس سال حج کیے اس وقت جو ہے ہم مسجد نبوی میں تھے، تو دیکھا کہ شیخ احمد
بن رفاعی رضی اللہ عنہ جو ہے حجرہ طیبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہیں اور کچھ عرض کر رہے ہیں، جسے بہت سے حضرات نے یاد رکھا اور نقل کیا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کی گفتگو ختم ہوئی، فوراً اسی وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، سرکار کا مبارک ہاتھ قبر شریف سے باہر نکلا اور شیخ رفاعی نے اس کا بوسہ دیا۔ ہم جملہ حاضرین کے ساتھ، تمام حاضرین کے ساتھ اس روح پرور اور ایمان افروز منظر کو دیکھ رہے تھے۔ شیخ عدی کے خادم ابن موہوب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم گویا اب بھی وہ نظارہ میرے سامنے ہے، جب سفید گورا معتدل ہاتھ یعنی درمیانی دست مبارک قبر مبارک سے باہر نکلا، جس کی انگلیاں خوب لمبی لمبی تھی، گویا بجلی چمک رہی ہو۔ حرم اور اہل حرم گویا سبھی رقص کناں ہوں، یعنی حرم اور حرم والے سبھی جو ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے خوشی کے مارے جھوم رہے ہوں۔ لوگ سلطان محمدی اور جلال احمدی سے اس قدر مرعوب اور لرزاں و ترساں تھے، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ اور اس معجزہ گرامی سے اس طرح حیرت زدہ تھے گویا قیامت آنے والی ہو۔ لوگ حیرت اور دہشت میں بے قرار بے اختیار اٹھ بیٹھ رہے تھے، کبھی اللہ کی تکبیر اور بڑائی بولتے تو کبھی حضور اکرم پر صلاۃ و سلام بھیجتے۔ یہ بات معروف ہے کہ مشہور ہے کہ حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ منقبت یعنی یہ شان مسلمانوں کے درمیان درجہ تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ ان کی یہ فضیلت مسلمانوں کے بیچ اتنی مشہور ہو چکی ہے جسے درجہ تواتر کہہ دیا گیا کہ اس کی سند عالی اور بلند مرتبہ ہے اور اس کی روایتیں صحیح ہے۔ تمام راویوں کا اس کی صحت اور صداقت پر اتفاق ہے، سب متفق ہے، اور اس کا انکار منافقت کی نشانیوں میں سے، منافقت کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے۔ فائدہ اگر یہ کہا جائے کہ کیا اس فضل اور منقبت کے سبب، اس فضیلت کی وجہ سے سید احمد رفاعی رضی اللہ عنہ اور دوسرے زائرین صحابہ کے دوسرے جو دیکھنے والے ہیں وہ صحابہ کے زمرے میں داخل ہو گئے، کیونکہ ان حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت حاصل ہوئی، حضور کو دیکھا ہے۔ تو جواب، ہمارے اساتذہ کے موقف کے مطابق یعنی ان کے نظریے کے مطابق زمرہ صحابیت میں ان کا دخول محل نظر ہے، یعنی زمرہ صحابیت میں داخل ہوئے یا نہیں، یہ بات پر ذرا غور و فکر کی جانا چاہیے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ لوگ داخل نہیں ہیں، صحابیت میں داخل نہیں ہیں۔ یہی رائے سنجاوی وغیرہ کی ہے، سخاوی وغیرہ کی بھی ہے، کیونکہ صحابیت کا ثبوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری دنیاوی حیات سے متعلق ہے۔ صحابیت کا جو ثبوت ہے حضور کی ظاہری حیات سے، زندگی سے متعلق ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ حیات اخروی کا ہے، اور یہ حیات اخروی کا ہے، دنیاوی نہیں۔ یہ حیات اخروی ہے، دنیاوی نہیں، اور دنیا کے احکام بھی اس سے متعلق نہیں ہیں۔ یہ واقعہ بھی ثابت شدہ ہے کہ جب سید احمد رفاعی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ حج فرمایا اور اسی سال میں ان کا وصال ہوا تھا، ان کا پردہ ہوا تھا، تو انہوں نے روضہ مبارک علی ساکنہا افضل الصلاۃ والتسلیم والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی عاجزی و خاکساری سے عرض کیا کہ یعنی اگر کہا گیا کہ تم نے زیارت کی تو کیا لے کر لوٹے، تو اے بزرگ ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر یہ کوئی پوچھ لے کہ تم نے سرکار کی زیارت کی تو کیا لے کر آئے، تو سرکار ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ تو قبر انور سے ایک آواز آئی جسے مسجد میں موجود ہر شخص نے سنا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کی زبان میں مخاطب کرتے تھے۔ جب حمیری نے پوچھا کہ یعنی انہوں نے اپنی زبان میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حمیری لہجے میں جواب دیا۔ تو اور لام تعریف کی جگہ میم استعمال فرمایا تھا، لام تعریف کی جگہ میم استعمال فرمایا تھا، اور یہ مشہور و معروف بات ہے۔ سید احمد رفاعی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اسی قبیل سے تھا، اسی انداز کا تھا، یعنی جیسا
مخاطب ہے سامنے والا جیسا انداز میں سوال کر رہا ہے، جواب بھی سرکار اسی انداز میں دیا کرتے تھے۔ میں جو ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام سیوطی میں سے مراد یہاں پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، تو امام سیوطی کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے لیے جس بات کو مانتا ہوں اور جس پر عقیدہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سید احمد ابن رفاعی فاطمی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے معرفت الہی میں پائیدار پہاڑ کی مانند تھے، ایک مضبوط پہاڑ کی طرح تھے، عظیم ترین سردار تھے، بہت بڑے ولی تھے، اور سنت کا ٹھاٹے مارتا ہوا بحر بے کنار تھے، یعنی ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہ ہو، ایسا سمندر تھے، سنت پر ایسا عمل کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سید احمد کبیر رفاعی جو ہے بڑے ولی تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ جو ہے اولیاء اللہ اور گروہ صوفیہ کے، اللہ والوں کے اور صوفیہ کی جو ہے اللہ کے دوستوں اور صوفیوں کی جماعت کے ایسے سند یافتہ سردار تھے جن کی ذات پر طریقت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جن کی عظمت پر علماء و اولیاء کا اجماع اتفاق واقع ہے۔ ان کے تمام معاصر زمانے کے جو اولیاء ہیں انہوں نے ان کی سربراہی اور ان کے تقدیم کا اعتراف کیا ہے۔ آپ کے زمانے یعنی سب نے مانا ہے، آپ کے زمانے کے اکابر مشائخ نے آپ کے پرچم رشد و ہدایت کے نیچے، آپ کے ہدایت کے پرچم کے جھنڈے کے نیچے راہ سلوک طے کیا ہے، سلوک کا راستہ طے کیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پختگی کے ساتھ کاربند اور ان کی اتباع میں خوب راسخ قدم تھے، مضبوط قدم والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات پر تواضع اور حسن اخلاق کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالی حضرت سید احمد ابن رفاعی رضی اللہ عنہ کے علوم روحانی امداد سے اور حال اور قال سے مستفید فرمائے، آپ کے جو بھی روحانی فیضان ہیں اور ان کی جو روحانی مدد ہے اس سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، اور ہمیں ان کے ولی دوستوں کے زمرے میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء کے یعنی جھنڈے کے سائے میں رکھے۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب حوالے اور حواشی کو ذکر کر رہے ہیں، حاشیے وغیرہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس رسالے کا نام جو ہے انباء الاذکیہ فی حیات الانبیاء علیہم السلام ہے، اور یہ سابق مفتی دیار مصریہ علامہ حسنین محمد مخلوق کی تحقیق کے ساتھ مطبعۃ المدنی شار عباسیہ قاہرہ سے شائع ہو چکا ہے۔ اس طبع میں سن اشاعت مذکور نہیں، کس سن میں چھپی وہ ذکر نہیں، البتہ حضرت مفتی اعظم مصر کی تصدیر کے آخر میں 1384 ہجری میں 1965 عیسوی درج ہے۔ اس سے پہلے یہ رسالہ دوبارہ دائرہ معارف نظامیہ حیدرآباد سے بھی شائع ہو چکا ہے، پہلی بار 1316 ہجری میں اور دوسری بار 1334 ہجری میں، لیکن ان دونوں اشاعتوں میں کتابت کی بے شمار غلطیاں، تحریر کی بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، حلیہ ابی نعیم کی جو کتاب ہے تو اس میں جو ہے 3 جلد ہے غالباً اور 352 صفحہ۔ تو کہہ رہے ہیں عقبہ فرماتے ہیں کہ یراح ابن جریح امر کی یہ روایت غریب ہے کیونکہ مروان اس کی روایت میں منفرد ہیں، لیکن بئیں ہما اسی وجہ سے اس حدیث کی متابع حدیثیں ہیں، یعنی اس کی پیروی میں اور دوسری حدیثیں آئی ہے۔ چنانچہ ایک متابع امام مسلم نے روایت کیا ہے، کتاب الفضائل باب من فضائل موسیٰ۔ ایک متابع کا ذکر امام نسائی نے اپنی سنن میں کیا ہے، کتاب قیام اللیل و تطوع النہار باب ذکر صلاۃ نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام۔ خود حلیۃ الاولیاء میں اس کے مطابق موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 253 اور 333۔ بیہقی جزء حیات الانبیاء بعد وفاتہم، جزء حیات الانبیاء بعد وفاتہم صفحہ نمبر 31، اور یہ تمام متابعات حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ علاوہ اس کے علاوہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الایمان باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال، اور بیہقی نے اپنی مذکورہ بالا رسالے میں صفحہ نمبر 32 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے مطابق کی روایت کی ہے۔ مزید دیکھیے بیہقی دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385۔ مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 147، و بیہقی حیات الانبیاء صفحہ نمبر 3، بزار کشف الاستار جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 100، اور حافظ حیتمی مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 211۔ حافظ حیتمی فرماتے ہیں کہ اس کی روایت ابو یعلیٰ اور بزار نے کی ہے، اور ابو یعلیٰ کے تمام راوی ثقہ ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی المطالب العالیہ میں اس حدیث کی روایت کی ہے اور اسے ابو یعلیٰ اور بزار سے منسوب کیا ہے۔
صحیح بخاری میں کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتی، اور بیہقی دلائل النبوہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 172۔ ابہر ایک نس ہے ابہری رگ کے ٹوٹ جانے کا ایک ذکر آیا تھا، تو کہہ رہے ہیں ابہر جو ہے ایک نس ہے، نس جس کے ٹوٹنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جب یزید کی سرکشی اور طغیانی حد سے گزر گئی اور اس کے فسق و فجور کی خبریں متواتر ہو گئی، یعنی لگاتار آنے لگی، اور شام سے آنے والے افراد و وفود نے، یعنی وہاں سے آنے والی جماعتوں نے پے در پے، یعنی لگاتار یزید کی شراب نوشی اور ترک نماز چھوڑ دینے اور جماعت کی خبریں پہنچائی اور جماعت کے چھوڑ دینے کی خبریں پہنچائی، تو اہل مدینہ نے یزید کی بالجبر بیعت کا طوق بھی اتار پھینکا۔ جب یزید کو اس کی خبر ملی تو سخت غضبناک ہوا، بہت غصہ ہوا، اور مسلم بن عقبہ کے زیر کمان ان کی نگرانی میں 10 یا 12 کی فوج بھیجی اور مدینہ منورہ کو ان کے لیے 3 دن تک حلال کر دیا۔ اور یزید کے حکم اور مرضی کے مطابق مسلم بن عقبہ کی فوجوں نے شہر نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ شاید اس کی مثال وحشی تاتاریوں کے یہاں ہی ملے، یعنی تاتاری جو درندے تھے ان کے یہاں ہی مل سکتی ہے۔ ان فوجیوں نے مدینہ میں قتل عام کیا، مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے اور حرم محمدی کو پوری طرح سے پامال کر دیا، خراب کر دیا۔ اہل مدینہ یا تو مارے گئے یا شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ چنانچہ اس درمیان میں مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں ہوئی۔ یزیدی فوجیوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اور وہ مسجد میں پڑے رہتے تھے۔ جن دنوں میں یہ المناک واقعہ، یہ دردناک واقعہ پیش آیا، انہیں تاریخ کی کتاب میں ایام حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سن 63 ہجری کے شروع میں پیش آیا تھا۔ دیکھیے ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ اور سن جو ہے 63 ہجری کے واقعات۔ پھر ایک جو ہے اوپر کے اصل میں یہ جو حاشیے وغیرہ ہیں، تو آپ اس کو جو کتاب پڑھی گئی اس وقت اگر دیکھتے تو جیسا کہ حرہ کا ایک لفظ آیا تھا کہ حرہ کے دنوں میں سرکار کے روزے سے ہی جو ہے نمازوں کے اوقات کو پتہ لگایا کرتا تھا، معلوم کیا کرتا تھا، اور ایک چیز آئی بشرطے کہ وہ چیز کسی نبی کے ساتھ مخصوص نہ ہو، تو یہ حاشیہ نمبر 7 میں آپ اس کو اوپر کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی حضور نے سید احمد رفاعی کو ان کے مادری لہجے میں مخاطب فرمایا، اور یہ لہجہ بربری یا مغرب عربی کا کوئی لہجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت کے آبا و اجداد ہیں تو ان سے ہجرت کر کے جو ہے عراق میں واسط کے قریب اور ام عبیدہ میں اقامت گزیں ہوئے تھے۔ اب اقوال رفاعیہ کو ذکر کر رہے امام رفاعی رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کی تفہیم، یعنی اس کو سمجھ پانا اور نہا خانہ قلب میں ان کو محترم مقام دینا۔ پھر کہہ رہے ہیں نماز کے فرائض و واجبات کی کامل ادائیگی کے بعد مجلس صلاۃ میں استفادے کی محفل میں تشریف لانا، فائدہ اٹھانے کی محفل میں آنا، سالک کے لیے علم، عمل، اخلاص اور خوف اور خشیت 4 چیزیں ضروری ہیں۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ جو قرأت قرآن پڑھنے یا طلب علم حاصل کرنے کے لیے ہماری مجلس سے اٹھے، اس کے بارے میں امام رفاعی فرماتے ہیں کہ اسے اجازت ہے، یعنی ہماری مجلس میں بیٹھ کر اب وہ کچھ بھی بیان جو بھی ہماری مجلس میں سنا ہے اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے، الگ سے لکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں علم توحید اور معرفت، علم حلال اور حرام اور معرفت سنت اور بدعت، معرفت سنت اور بدعت کی معرفت اور حلال اور حرام کا علم، تو کہہ رہے ہیں ہر طالب کے لیے ضروری ہے، ہر سیکھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور ان کی ترویج اور اشاعت حتی المقدور، جہاں تک طاقت ہو تو اس کو پھیلانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ حضور کی سنتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے اور ان کو پھیلانا بھی چاہیے۔ تمام مخلوقات خدا پر ان کے طبقات، ان کے جو کیٹیگریز ہیں، اجناس، مذاہب اور مشارب کے اختلاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے شفقت اور عنایت اور عجز اور انکسار، جود اور سخا یعنی سخاوت، مشقت پر صبر اور رضا، تکلیف پر صبر کرنا، خوش رہنا، حسن خلق، اچھے اخلاق، علو ہمت، بلند ہمت جیسے اوصاف عالیہ سے آراستگی۔ امام الاولیاء محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر اور امتنان پیش کرنا کہ جن کے متعلق امام رفاعی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ داہنی جانب سے شریعت کا سمندر ہے
ہوا رجل بحر الشریعت عن یمینہ، وہ سیدھی طرف سے شریعت کا سمندر اور بائیں طرف سے حقیقت کا سمندر ہے، جو جہاں سے چاہے چلو میں پانی لے یعنی استفادہ کرے اور اپنی تشنگی بجھائے، اپنی پیاس بجھائے۔ الطریقۃ الرفاعیہ صفحہ نمبر 49۔ پھر امام رفاعی کے سلوک اور طریقت کی بنیاد صحبت، محبت، قول اور فعل کی صداقت اور اتباع رسول کی روشنی میں تزکیہ اخلاق پر ہے، اخلاق کی صفائی پر ہے۔ شریعت اور طریقت کے احکامات کی کامل بجا آوری، مکمل طور سے اس پر عمل کرنا اور فروغ سلسلہ یعنی سلسلے کو پھیلانا۔ تو یہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اقوال تھے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے کی نشست میں بھی اوپر کچھ مضامین میں چند اقوال ذکر کیے گئے ہوں، یہاں جو ہے اس مضمون کے تحت حضرت کے اقوال 30 سے لے کر 40 تک یعنی 10 اقوال ذکر کیے گئے بطور تبرک کے حصول برکت کے لیے۔ آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس میں اگر کوئی لغزش اور کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ہم سب کو مفتی صاحب یہ جو مقالہ جو شائع ہوا ہے جی خطب عالم کچھ نام ہے، اس کا نام بھی ذکر کر دیں تھوڑا۔ یہ مقالے کا جی جی جی، یہ جس میں سے مقالہ لیا گیا ہے علامہ ڈاکٹر سید علی نصیر زیدی صاحب کا جو مقالہ ہم پڑھے ہیں، جی 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 حضرت شیخ احمد ذکر کر دیں۔ آپ سب سے آ جائیے سیدھا۔ جی حضرت شیخ سید احمد رفاعی بارگاہ رسالت مآب میں یہ عنوان تھا اس مقالے کا، اور اس کتاب کا جو ہے میگزین کا نام بولیے، غوث العالم آیا نا مجلے میں۔ صوفی اقدار و روایات کا بے باک نقیب، ماہنامہ غوث العالم دہلی، یہ حضرت رفاعی نمبر ہے یہ۔ تو اس میں سید احمد کبیر رفاعی جو ہے اور رفاعی سلسلہ مغرب کی نظر میں چند عنوانات دیے گئے، اور یہ بموقع 862واں عرس رفاعی اس موقع پر شائع ہوئی 1440 ہجری مطابق فروری 2019 میں۔ ماہنامہ غوث العالم ہے اس کا نام۔ جی جی حضرت۔ تو یہ حضرت رفاعی نمبر سے اس کو جو ہے شائع کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی و عرفانی فیضان سے مالا مال فرمائیں، اور دین و دنیا کی تمام بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور جس مقصد کے تحت اس لیکچر سیریز کو کیا گیا اللہ رب العالمین اس مقصد کو کامیاب اور بامراد بنائیں۔ حضرت کی دختر کی جو ہے زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائیں، اور دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرمائیں، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی و نور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔